پاکستان مذاکرات کی کوشش میں ناکام ہو گیا ہے۔ ایران نے پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا اور کیا کچھ چل رہا ہے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر یہ جو اتوار اور سوموار کی درمیانی شب تھی، اس پوری رات نہیں سوئے اور اس پوری رات میں وہ کیا کرتے رہے اور کن معاملات میں مصروف رہے، اس کے اوپر بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، انڈیا اور اسرائیل کا میڈیا اور امریکہ کا میڈیا پچھلے 2-3 دن سے اس طرح سے واویلا کر رہا ہے اور اس طرح سے شور شرابہ کر رہا ہے۔ انڈیا کا این ڈی ٹی وی اور یوٹیوبرز جو اس کے ہیں اور ایون پاکستان کے کچھ جو یوٹیوبر ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر واویلا کر رہے ہیں کہ پاکستان ناکامی کا شکار ہو گیا ہے، پاکستان امن کو ریسٹور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ایران نے پاکستان کو جو ہے وہ کھری کھری سناتے ہوئے پاکستان میں مذاکرات کے لیے بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ یہاں پر اتنی ناکامی کا شکار ہوا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ اب اس طرح کے الفاظ جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز نے ریڈ فیس جیسا الفاظ استعمال کیے ہیں پاکستان کے خلاف۔ اس کے ساتھ ہی جو این ڈی ٹی وی ہے اس کی رپورٹس بڑی عجیب طرح سے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بھک منگا ملک ہے اور بھکاریوں کی کوئی بات نہیں سنتا اور یہ بھکاری جو ہیں وہ اپنے آپ کو منوانے کے لیے سامنے آئے اور ایران نے جو ہے ان کو جھنڈی کروا دی ہے۔ اس طرح کی بیان بازی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ تاہم اس کے اوپر جو عباس عراقچی ہیں ان کی طرف سے ایک ٹویٹ کیا گیا اور ان تمام تر باتوں کا جو امریکی میڈیا جو نیریٹو چلا رہا تھا، جو بھارتی میڈیا جو نیریٹو پروموٹ کر رہا تھا اور جو صہیونی ریاست ناجائز ریاست کا میڈیا جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہا تھا، اس تمام تر رپورٹنگ کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے۔ مسعود پزشکیان کی طرف سے یہ بیان دیا گیا اور عباس عراقچی کی طرف سے یہ بیان دیا گیا کہ وہ پاکستان کے مذاکرات کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور وہ اس کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے اور پاکستان کے جو کردار ہے وہ کسی نتیجے کے اوپر لازمی پہنچے گا۔ اور پھر انہوں نے اینڈ پر اردو میں یہ بھی لکھا کہ پاکستان زندہ باد، یہ نعرہ بھی انہوں نے لگایا۔ اب اس کے بعد جو ایران کا اور جو پاکستان کا جو تعلق ہے، جو اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ ایک واضح طور پر جو ہے وہ نظر آئی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ گزشتہ رات یعنی کہ اتوار اور سوموار کی رات پوری رات جو ہے وہ امریکہ اور ایران کے جو حکام ہیں ان کے ساتھ رابطے میں رہے اور ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پاکستان نے جو ابتدائی مسودہ ہے مذاکرات کا وہ تیار کر کے ایران کو اور ساتھ میں جو ہے ان کو جے ڈی وینس کو جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اب رائٹرز نے اس حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ ابتدائی مسودہ جو ہے مذاکرات کا، امن کا مسودہ، یہ امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے اور ایران کے حوالے بھی کیا گیا ہے۔ تاہم ابتدائی طور پر ایران اور امریکہ کی طرف سے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا گیا۔ پاکستان کا دفتر خارجہ بھی اس کے اوپر خاموش ہے، لیکن پاکستان کے کچھ سفارتی ذرائع نے کے حوالے سے رائٹرز نے یہ کلیم کیا ہے کہ ابتدائی طور پر پاکستان نے 2 شقیں جو ہے وہ ابتدائی جو معاہدہ ہے اس میں دی ہیں، جو مسودہ ہے اس میں دی ہیں۔ مسودے میں جو پہلی شق ہے وہ یہ ہے کہ جو جنگ ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ معطل کیا جائے، ختم کیا جائے اور جنگ بندی کی جائے اور یہ جنگ بندی جو ہے وہ 48 گھنٹوں کے لیے ابتدائی طور پر ہو اور ساتھ میں مذاکرات کا سلسلہ ہے، ٹھوس مذاکرات کے لیے وہ اسلام آباد میں سٹنگ کی جائے۔ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو اور ایون جو ایران کے حکام ہیں، عباس عراقچی ہو گئے یا ایران کے صدر مسعود پزشکیان ہو گئے، ان کی طرف سے بھی برملا اس بات کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز یہ آئی ہے کہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے لیے جو یہ معاہدہ ہے، یہ جو مسودہ ہے، یہ بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ جنگ بندی کے لیے ایک فریم ورک پاکستان نے تیار کیا اور راتوں رات ایران اور امریکہ کے
کے ساتھ یہ فریم ورک شیئر کیا گیا ہے۔ آج ہی اس فریم ورک کے اوپر اتفاق ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ ضروری ہے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر 48 گھنٹے اور پھر 45 روز کے لیے جنگ بندی جو ہے وہ کی جائے گی، اور اس 45 روزہ جنگ بندی کے دوران اسلام آباد میں بیٹھ کر مذاکرات ہوں گے، اور بالآخر یہ مسودہ جو ہے مستقل جنگ بندی کی طرف جائے گا۔ آپ کی اس حوالے سے رائے کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔